معزز ماں بہنوں، نماز کو باقی ساری عبادتوں میں ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جسے کوئی فرشتہ لے کر زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی نعمت سے نوازے۔ روزہ بھی زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ بھی زمین پر فرض ہوا، حج بھی زمین پر فرض ہوا، لیکن نماز ایک ایسی اکلوتی عبادت ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر دیا۔ معزز ماں اور بہنوں، بخاری شریف کے الفاظ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معراج کے موقع پر 50 وقتوں کی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ جب آپ واپس ہونے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کے رب نے آپ کو کن کن باتوں کا تحفہ دیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے 50 وقتوں کی نمازوں کا۔ اندازہ لگائیے میری بہنوں، 50 وقتوں کی نماز کا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پڑھ ہی نہیں سکتی، جائیے تخفیف کرائیے، ڈسکاؤنٹ کرائیے، آپ کی امت پڑھ ہی نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جانکار تھے، ایکسپیرینس والے تھے، سمجھ گئے یہ نالائق لوگ ہیں، یہ بہت غافل لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے پاس جانے لگے، 50 سے 40 ہوئی، 40 سے 30 ہوئی، 30 سے 20 ہوئی، 20 سے 10 ہوئی، 10 سے 5 ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جائیے ڈسکاؤنٹ پوچھ کے آئیے، آپ کی امت پڑھ ہی نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں موسیٰ علیہ السلام، مجھے تو رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ندا لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، آپ کو، آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، لیکن ہم 50 وقتوں کی نماز کا دیں گے۔ جو فرض کرنا تھا وہ بھی فرض کر دیا، جو ڈسکاؤنٹ کرنا تھا وہ بھی کر دیا۔ معزز ماں اور بہنوں، اسلام کے دیگر عبادتوں کے مقابلے میں قرآن کریم کا نماز کا درجہ یہ ہے، اسلام کے دیگر عبادتوں کے مقابلے میں نماز کا مرتبہ یہ ہے میری بہنوں، اس کا حساب سورج سے ہوتا ہے۔ اسلام کے دیگر عبادتوں کا حساب دیکھ لیجئے، اس کا حساب چاند سے ہوتا ہے۔ روزے چاند دیکھ کر رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی چاند کے حساب سے 1 سال ہونے پر فرض ہوتا ہے، اور حج بھی چاند دیکھ کر مہینہ شروع ہوتا ہے ذوالحجہ کا۔ لیکن نماز ایسی خوبصورت عبادت ہے جس کا حساب سورج سے ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے میری بہنوں، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء کا وقت کیسے ہوتا ہے؟ سورج کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ نماز ہم فجر پڑھ رہے ہیں تو سورج طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اس کا وقت ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک۔ ظہر کا وقت آپ دیکھ لیجئے، سورج ڈھل جانے سے لے کر اس وقت تک جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے۔ عصر کا وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے سے لے کر اس وقت تک جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل سے آگے بڑھ جائے۔ مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر اس وقت تک جب سورج کی سرخی غائب ہو جائے۔ عشاء کا وقت سورج کی سرخی غائب ہونے سے لے کر آدھی رات تک۔ میری بہنوں، 5 نمازوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ اسراء، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں اس طرح آیا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک نماز قائم کیجئے، اور نماز فجر بھی، نماز فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، یقیناً یہ وقت فرشتوں کی حاضری کا ہوتا ہے۔ مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ ان آیتوں میں لدلوک الشمس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے، غسق اللیل سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے، قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔